السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش باش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت، ماں کی ممتا۔ تو اگر ادھر ادھر سے کوئی پیں پاں پوں کی آواز آئے تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ تو عورت کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت، یعنی اولاد کے لیے جنت اس کی ماں ہے۔ ماں کی خدمت کریں گے تو ہی جنت حاصل کر سکیں گے۔ اولاد ایک نعمت اور رحمت کا نام ہے۔ اولاد خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر نوازتا ہے تو جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک بیبی نہیں پیدا ہوتا، ایک ماں بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس ماں کو نئی زندگی ملی ہوتی ہے۔ اولاد کی خوشی کپل کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، عورت یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے اور یہ خوشی جلد از جلد سننے کو ملے، سسرال والوں کو بھی، میکے والوں کو بھی۔ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، سب کچھ کرنا چاہیے، شاپنگ کرنی چاہیے، گھومنا پھرنا، کلوتھ پکس لیں، انجوائے کریں پریگننسی کو، تاکہ مدر ہیپی تو بیبی ہیلدی۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں شرم و حیا کو سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بیلی ایکسپوز کرنا، فوٹو شوٹ کروانا میڈیا کے لیے، یوٹیوب پہ اناؤنسمنٹ کے لیے، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا عورت کو ڈھکے چھپے نہیں رہنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی میں ہماری عزت بھی ہوتی ہے، شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں ہر چیز میڈیا پہ لانی چاہیے، یا کہ اس چیز کو اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے، پہلے تو ایسی باتوں پہ پردے رکھے جاتے تھے۔ 9 مہینے جو عورتیں ہیں وہ باپ، سسر، بھائی، دیور، جیٹھ کے سامنے نہیں آتی تھی، کہ اتنی شرم و حیا ہوتی تھی۔ لیکن آج کل بھائی چھوڑو، باپ چھوڑو، میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہو کہ ہمارا یہ منتھ چل رہا ہے، ہم نے یہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیا ہے، ہمارا بیبی اتنا ہو گیا ہے۔ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، یا ہم کتنے % مسلمان رہ گئے ہیں، کتنے نہیں رہ گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ ابھی 1-2 دن کی بات ہے کہ کسی بہت بڑی یوٹیوبر نے بیبی اناؤنسمنٹ کی ہے آفٹر 3 months، کہ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پوری میڈیا کے سامنے۔ اور دوسری بات، پہلے ہوتا تھا جی بیبی شاور آ گیا، لاسٹ ایئر سے سننے میں آ رہا ہے، بار بار دیکھنے کو ملتا ہے بیبی شاور، 7th month میں بیبی شاور ہو رہا ہے، پھر آ گیا جی جینڈر ریویل آ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ 1-2 سالوں میں جب یہ لوگ ڈیلیوری کے لیے جائیں گی، اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی ایسے سی سیکشن ہوتا ہے اور ایسے نارمل ہوتا ہے۔ واہ، لوگوں کے کمنٹس دیکھیں ذرا۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ کمنٹس نہیں دیکھتے، ان لوگوں کو صرف ویوز چاہیے اور پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ جیسا بھی کانٹینٹ ہو، پیسہ چاہیے۔ اور جو لوگ وہاں یہ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، واؤ ماشاء اللہ، مبارکباد دینی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھ کے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ ایسے تو جو نیو ہمارے آ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، وہ بھی یہ سب کچھ کریں گے دیکھ کے، صرف ویوز کے لیے، صرف پیسے کے لیے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے ان کی فیملی میں بڑے لوگ نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں کوئی 19 کی دہائی کے، کہ پہلے زمانہ کیسے ہوتا تھا بیٹا، یا ماں سمجھا دے بیٹی یہ باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنے والی ہوتی ہیں، یہ پتہ تو چل ہی جانا ہے، پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا بیبی آنے والا ہے، بیبی آ چکا ہے۔ لیکن یہاں یوٹیوب پہ بتانا صرف اور صرف کوئی خوشی نہیں، وہ پیسے کی خوشی ہے۔
ویڈیو بنائیں گے، اپلوڈ کریں گے، ویوز آئیں گے، پیسہ آئے گا، اس کی خوشی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر شوہر کیسے اجازت دے سکتے اپنی بیوی کو کہ میں اب کیسے وہ الفاظ ادا کروں کہ اپنی بیوی کا پیٹ ہاتھوں میں لے کے تو سب کے سامنے دکھائے مردوں کو۔ اور یہ چاہے میری بات یہاں کسی کو بری لگے اچھی لگے کہ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو کیسے لوگوں کے سامنے دکھا رہے، اور کہتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بیبی میں جو چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ ماں سے ہی ہوتی ہیں، ہیبٹس، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کو گرمی لگتی ہے سردی لگتی ہے، وہ سب بیبی میں آتا ہے۔ بڑے ہم نے واقعات سنے ہیں ہمارے انبیاء کے، ہمارے صحابہ کرام کے، کہ عورتیں جب پریگننٹ ہوتی تھیں وہ یہ قرآن پاک پڑھتی تھیں تو بچوں میں آٹومیٹکلی وہ حفظ ہو جاتا تھا۔ جب بیبی پیدا ہوتا تھا تو وہ بچے انہیں 2.5 3 سپارے یاد ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو وہ سب باتیں یاد نہیں؟ کیا آپ لوگ اپنی اسلامی کتابیں نہیں پڑھتے، یا کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا، یا کبھی کوئی واقعہ نہیں سنا، یا بس آپ کو یہی ہے کہ ہم نے کل کو کون سا کانٹینٹ لے کے آنا ہے؟ اور ایک اور بات، کچھ لیڈیز کہتی ہیں کہ ہم اس لیے یوٹیوب پہ سب سیو کر رہے ہیں کہ ہماری جو میموریز ہیں وہ اس میں محفوظ رہیں، ہم کل کو دیکھیں یا ہمارے بچے دیکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہتی ہیں بیٹا جی یہ آپ ایسے تھے، آپ یہ تھے، پھر جب اولادیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں، پھر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے بچوں کو تو آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا پیریڈز کیا ہوتے ہیں، مس کیریج کیا ہوتا ہے، اور پریگننسی کیا ہوتی ہے، اور ڈیلیوری کیا ہوتی ہے۔ حد ہوتی ہے۔ بچوں کو اچھی نیک باتیں سکھانے کی بجائے آپ سب لوگ یہ سکھا رہے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر بچہ پوچھے، چلو 4 سال کا بچہ آپ کے پاس کھڑا ہے بیٹھا ہے، وہ پوچھے ماما پریگننسی کیا ہوتی ہے، پھر آپ اسے کیا جواب دیں گی؟ دے پائیں گی جواب؟ نہیں، کوئی عورت بھی نہیں دے پائے گی۔ وہ بے شرم عورت ہی ہوگی جو بتائے گی کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے اور پریگننٹ کیسے ہوئی ہے تیری ماں۔ شرم آنی چاہیے ساری خواتین کو جو ایسے کانٹینٹ لے کے آتی ہیں یوٹیوب پہ ہمارے پاکستان میں یہی، ہم اگر انڈیا میں ہو تو اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کون سا مسلمان ہے، وہ جو مرضی کریں۔ اور ہمارے یہاں پہ لباس دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے، ٹانگیں ننگی، سر پہ دوپٹہ ہے وہ بھی تو نام کے لیے، اور نیچے ٹانگیں ننگی۔ کیا دکھا رہی ہیں آپ عوام کو؟ لڑکوں کو دکھا رہی ہیں، عورتوں کو دکھا رہی ہیں، کس کو دکھا رہی ہیں؟ کیا دکھا کے آپ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کیا ہیں، کتنا آپ دین جانتی ہیں؟ دین کی بات چلو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کیا اپنے معاشرے میں پھیلا رہی ہیں؟ ہمارے قرآن پاک میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم یہ ایسے کپڑے ٹانگیں دکھائیں لوگوں کو تو ہمیں جنت ملے گی۔ اگر تھوڑا سا بھی اسلام کو جانتی ہیں نا کچھ عورتیں، تو وہ ایسی حرکتیں ایسی باتیں نہ کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کے ہی سب کچھ کریں۔ خیر مجھے اسلام کی بات تو نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ سب جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اولاد دے، نیک اولاد دے۔ جب ہمارے ہاں عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو یہی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی نیک اولاد دے اور ہم اس کی اچھی اور نیک تربیت کر سکیں۔ اور اگر ایک ماں ڈیسنٹ اور پردے کا احترام کرے گی، اپنی پریگننسی کو رسپیکٹ دے گی، تو بیبی میں بھی اچھی باتیں ہی آئیں گی، اچھی عادتیں ہی آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں یا بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ہم سب کو اسلام کے دائرے میں رہ کے ہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکھانے والی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں 7 پردوں میں رکھنے والی۔ تو یہاں جن کو میری بات بری لگے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمیں شرم و حیا کے سب پردے گرا دینے چاہیے، بے شرم ہو جانا چاہیے۔ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ ہم سے کیا سیکھے؟
اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔